امام بخاری کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کے حکمرانوں کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر نیشاپور، بخارا اور سمرقند میں۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں شامل یہ ہیں: انہوں نے امراء کے بچوں کو ان کے گھروں میں تعلیم دینے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے ان کی شہرت اور سیرت سے حسد کیا۔ جب امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی تو نیشاپور کے حاکم نے انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ وہاں ناپسندیدہ ہیں۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے آبائی شہر بخارا میں پہنچے۔ شہر کے دروازوں پر لوگوں نے ان کے استقبال کیا اور لوگ اور طلباء ان کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے محدثین کی مجالس چھوڑ دی، جس سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بغض پیدا ہو گیا۔ لیکن جلد ہی بخارا کے حاکم ان کی شہرت سے ناراض ہو گئے اور نیشاپور کے حاکم کی طرف سے بھی پیغامات آئے کہ امام صاحب کو بخارا سے نکال دیا جائے، جیسے نیشاپور سے نکالا گیا۔ شہر کے حاکم کا نمائندہ امام بخاری کے گھر پہنچا اور انہیں فوری طور پر شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ امام بخاری کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ اپنی کتابیں جمع کر سکیں اور انہیں ترتیب دے سکیں۔ وہ شہر سے نکلے اور 3 دن تک شہر کے مضافات میں ایک خیمہ لگا کر اس میں رہے اور اپنی کتابوں کو ترتیب دیا۔ پھر امام بخاری سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے تو ایک قریبی گاؤں خرتنگ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ ان کے ساتھ ابراہیم بن ماکل بھی تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ حاکم سمرقند کے حکم پر فوجی ان کے گھر پہنچے اور انہیں سمرقند اور اس کے نواحی علاقوں سے نکال دیا۔ یہ عید الفطر کی رات تھی۔ حکم یہ تھا کہ ابھی نکلیں، عید کے بعد نہیں۔ امام صاحب کو خوف تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ ابراہیم بن ماکل نے ان کی کتابیں ایک جانور پر لادیں اور دوسرے جانور پر امام صاحب سوار ہو گئے۔ پھر ابن ماکل گھر واپس آیا اور امام بخاری کو سہارا دے کر باہر لے آیا۔ وہ دونوں سواریوں کی طرف چلنے لگے۔ تقریباً 20 قدم چلنے کے بعد امام بخاری نے زیادہ تھکاوٹ محسوس کی اور ابن ماکل سے چند منٹ آرام کرنے کی درخواست کی۔ امام بخاری سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور سو گئے۔ چند منٹ بعد جب ابن ماکل نے امام بخاری کو جگانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ان کی روح اللہ کے پاس جا چکی تھی، یعنی وہ انتقال کر گئے تھے۔ امام بخاری عید الفطر کی رات 1 شوال 256 ہجری کو سڑک کے کنارے وفات پا گئے۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر نکالے گئے اور ان کی عمر 62 سال سے زیادہ تھی۔ آج لوگ نیشاپور، بخارا اور سمرقند کے حکمرانوں کے نام نہیں جانتے، لیکن سب امام بخاری کو جانتے ہیں۔ اللہ امام بخاری پر رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ عزیز سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام بخاری وہ محدث ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی حدیث یعنی بخاری شریف کو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ یقیناً زندگی میں آنے والی مشکلات کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتی ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔